مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی، تاریخ 20 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 12 ستمبر 2025 عیسوی۔ موضوع کلمہ طیبہ، اہمیت، مفہوم اور تقاضے۔ خطیب فضیلت الشیخ حسین آل شیخ حفظہ اللہ، ترجمہ ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ حق مبین ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اگلے پچھلے تمام لوگوں کا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ توحید کی دعوت دی۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر ان پر اور ان کے آل و اصحاب تمام پر۔ اما بعد، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ سعادت مند رہو گے۔ مسلمانوں، ابدی فوز و فلاح کے لیے اصل عظیم قولی و عملی اور اعتقادی طور پر بندگی بجا لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کو قائم کرنے کے لیے ہی دنیا و آخرت کی تخلیق عمل میں آئی اور جنت و جہنم بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے ہر اس چیز کی ضرور باز پرس کریں گے جو وہ کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، دین کی اصل، اس کی بنیاد، اس کے معاملے کی اصل، ستون اور عمارت ہے۔ دین کے بقیہ ارکان و فرائض اسی سے نکلے ہیں اور اسی کی شاخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ عظیم کلمہ تقوی ہے، یہی قول ثابت ہے اور وہ حق ہے جس کے ساتھ اللہ نے تمام رسولوں کو مبعوث کیا۔ اسلامی بھائیوں، ضروری ہے کہ ہر مخلوق کا دل اس کلمے پر یقین رکھے، اسے یقینی علم ہو اور اس کے مفہوم کی صحت پر اعتقاد جازم رکھے۔ وہ یہ ایمان رکھے کہ یہ کلمہ دلالت کرتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں سے اللہ کے سوا پوجے جانے والے تمام معبودوں کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ صرف اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، صرف اللہ ہی کے لیے حق عبادت ثابت کیا جائے کہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ معلوم ہوا کہ وجود میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب سے بڑا باطل اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ برحق معبود صرف اللہ ہے، جو تنہا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، جلانے والا، مارنے والا، وجود بخشنے والا، ختم کرنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور اس کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقین اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہ عظیم کلمہ حتمی طور پر منع کرتا اور قطعاً حرام قرار دیتا ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ کے سوا اور کے لیے پھیرا جائے، وہ ہر چند کے مقرب فرشتہ ہو، مرسل نبی ہو یا ولیوں میں سے کوئی ولی ہو۔ ناگزیر ہے کہ انسان اسے
کہے اور اس کا اعتقاد کرتے ہوئے اس کے مفہوم کو جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرے اور وہ جان رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کا صحیح علم اور حقیقی یقین بندے پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس کلمہ کے تقاضے کو قبول کرے، اللہ کے فرائض پابندی کرے، اللہ کی مکمل اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اس اطاعت میں اللہ کے لیے انتہائی محبت و فروتنی اور خضوع سے کام لے، اپنے رب کی تعظیم کرے، اپنے رب کے آگے دل و اعضاء کی عاجزی و انکسار کے ساتھ رہے، اپنے آقا کی پناہ لے، اس سے شدید ترین خوف کھائے اور اس کی رحمت و رضا کی امید رکھے۔ یہ علم تصدیق کا متلازم ہے، وہ تسلیم اور لا الہ الا اللہ کے حقوق کے مطابق عمل کا متقاضی ہے کہ اللہ عز و جل کی شریعت کی مکمل پابندی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اب جس نے یہ کلمہ کہا اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کلمے کے مخالف ہو، جیسے مردوں اور غائب سے دعا کرنا، ضرورتیں پوری کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان سے سوال کرنا وغیرہ، تو ایسا آدمی اس کلمہ کے معنی و مفہوم کو پامال کرنے والا ہے، اس کلمے کی حقیقت کا مخالف ہے اور ایسے شرک میں واقع ہونے والا ہے جو ایمان و اسلام سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس عظیم کلمہ کی پابندی میں ضروری ہے یقین ایسا ہو کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ داخل ہو سکے، بلکہ اسے زبان ادا کرے اور دل کو اس کا یقین جازم ہو اور ظاہر و باطن میں عمل صالح اس کی تصدیق کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو کوئی اس گواہی کے ساتھ بغیر شک کے اللہ سے ملے گا تو وہ جنت سے نہیں روکا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے مفہوم کی صحت کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کا کہنے والا اپنی زبان، دل اور اعضائے جسم سے اس کے تقاضوں کو ماننے والا ہو، اپنے خالق کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوا ہو، اپنے رب کے حقوق ادا کرنے پر لگا ہوا ہو، کامل پیروی اور مکمل اتباع کے ساتھ محبت، فروتنی اور تسلیم و رضا کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہو۔ مسلمانوں، کلمہ لا الہ الا اللہ جس پر دلالت کرتا ہے اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، بہی طور کے بندہ قول و عمل میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ۔ اور اللہ کا فرمان ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ اس عظیم کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کی تصدیق کرے جو زبان نے کہا ہے، اور ساتھ ہی اعضاء و جوارح سے عمل ہو اور ہر اس چیز سے دور رہا جائے جو اس میں کمی پیدا کرے یا اس کے منافی ہو، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کی تصدیق میں اس کا باطن قرآن و سنت میں وارد بلند تعلیمات کے حساب سے اس کے ظاہر کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں جو سچے دل سے گواہی دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا۔ متفق
علیہ۔ اس کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے کہ اس کا اقرار کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو اور وہ اپنے قول و فعل اور سوچ کو شرک و بدعت کی تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت سے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص کام ہوگا جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیحین میں ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی رہا۔ اس عظیم کلمے کا تقاضا ہے اس کا اقرار کرنے والا تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کی ایسی محبت کرے جو اس بندے کو ایسا بنائے کہ اپنے خالق کی محبوب چیز کو اپنی خواہش اور محبوب چیزوں پر مقدم رکھے اور اس سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اسے مبغوض جانے جسے اس کا رب مبغوض جانتا ہے۔ یوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں سے دوستی کرے اور جو اس کے منکر ہیں ان سے بری ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے اپنے نفس، اہل و عیال اور تمام لوگوں سے زیادہ عظیم ہو۔ ایسی محبت جس میں نہ غلو ہو اور نہ تنقیص کا کوئی پہلو ہو۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے جو حکم دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، جس چیز سے روکا اور منع کیا اس سے بچا جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، اور اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے پر کی جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، اور آدمی اس سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ غیر اللہ کی عبادت کے انکار کا موجب ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی غیر اللہ کو پکارے یا زندہ و مردہ کسی مخلوق سے فریاد کرے یا کسی زندہ غیر موجود شخص سے ان چیزوں میں مدد طلب کرے جن پر اللہ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، تو ایسا کرنا اس عظیم کلمہ کے مفہوم کے خلاف ہے، اور یہی حال ہر اس شخص کا ہے جو اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم تعلیمات کی پابندی کریں اور اپنے خالق کے لیے توحید بجا لانے کے لیے حریص بنے، کیونکہ یہی سعادت کی اصل بنیاد اور جنت میں جانے کی واحد شرط ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص توحید اور ایمان صادق والا بنائے، اعتقاد اور قول و عمل میں ہمیں شرک سے بچائے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اور میں اپنے رب سے اپنے اور آپ سب کے لیے مغفرت و رحمت اور توبہ کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریف صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کی آل و اولاد اور آپ کے صحابہ پر رحمت نازل فرمائے۔ اما بعد، داعی اور علماء حضرات پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق توحید اور اس کے حقوق کی تعلیم کا مزید اہتمام کریں۔ سب سے اہم فریضہ اس مقصد کی طرف دعوت دینا ہے جس کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح علماء پر واجب ہے کہ ان نفع بخش علم کی نشر و اشاعت کریں جو اس امت کے سلف صالحین کے منہج سے ماخوذ ہیں، اور لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جنہیں جاہل نہیں جانتے۔ یہی سب سے عظیم فریضہ اور سب سے اہم ذمہ داری ہے، جیسا کہ ہمارے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لوگوں کی سعادت اور امت کی عظمت صرف اور صرف مکمل توحید کے حصول اور اس کی صورتوں کو اجاگر کرنے میں ہے، اور امت اس وقت تک خیر و بھلائی سے ہمکنار رہے گی جب تک توحید کا پرچم بلند رہے گا اور سنت محمدیہ کا علم اونچا رہے گا۔ اللہ اس امت کے دین کی حفاظت فرمائے اور اسے ہر فتنے، مصیبت اور برائی سے بچائے۔ پھر بے شک اللہ نے ہمیں اپنے رسول پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد پر رحمت اور سلامتی نازل فرما اور ان کی آل اور تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور ان لوگوں سے بھی جو قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کریں۔ اے اللہ تمام مسلمان مردوں، عورتوں، زندہ اور فوت شدہ سب کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو اپنی عظیم رحمت سے مسلمانوں کو ڈھانپ لے، مسلمانوں کے احوال درست کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، ان سے دکھوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما، ان کے کاموں میں انہیں کامیابی عطا فرما، اور تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق سے نواز۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے سب سے طاقتور، اے سب سے غالب، اے اللہ ان کے دشمنوں کو شکست دے۔ اے قوی و عزیز تمام مسلم ممالک میں امن و امان عام کر دے۔ اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔